اگر آپ یہ کہیں گے کہ سامنے باطل تھا، سامنے کفر تھا، شریعت بدل رہی تھی، ایک طرف کفر تھا، ایک طرف اسلام تھا، ایک طرف حق تھا، دوسری طرف باطل تھا، تو مجھے آپ بتائیں کفر تو یزید کی طرف ہو گیا، اسلام حسین کی طرف ہو گیا، باطل یزید کی طرف ہو گیا، حق حضرت سیدنا حسین کی طرف ہو گیا، یہ جو صحابہ حضرت حسین کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اسلام کے لیے، حق کے لیے، ان کی پوزیشن ذرا واضح کرو، کرو واضح، بولو۔ یہی وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے صحابہ ہیں یہ تین کے سوا سارے نبی پاک کے بعد مرتد ہو گئے۔ تین میں کون ہے؟ ابو ذر ہیں، سلمان ہیں، عمار ہیں، تمام ان کی کتابوں نے اس کو لکھا۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں مبالغتاً بات کر رہا ہوں، میں 10 کتابوں کے حوالے اس پر پیش کر سکتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد 3 صحابہ کے سوا باقی سارے کیا ہو گئے تھے؟ مرتد۔ کیوں مرتد ہوئے؟ انہیں بیعت کرنی چاہیے تھی حضرت علی کی، حکم رب کا یہ تھا، انہوں نے رب کا حکم نہ مانا اور بیعت کر لی کس کی؟ یہ وجہ ہے کفر کی۔ انہوں نے تو پھر ہر جگہ پہ ثابت کرنا ہے نا کہ صحابہ اسلام کے مخلص نہیں۔ اس رنگ میں اس کو پیش کیا گیا، سارے واقعات دب جائیں اور صحابہ کیا ہو جائیں؟ بدنام۔ سامنے کفر تھا، باطل تھا، شریعت بدل رہی تھی، اور سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں چپ کر کے بیٹھے۔ نکلے تو صرف کون نکلے؟ اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ ممبر ہمارا ہے، خطیب ہمارا ہے، اہل سنت کہلاتا ہے، بولی کس کی بول رہا ہے؟ انہی کی، انہی کے ان بوٹوں کو پانی دینے میں لگا ہوا ہے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، آپ کا یا معاشرے کے جو مسلمان ہیں ان کا کیا خیال ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ میرے خیال کے بعد آپ اظہار کریں گے، فیس بک کے ذریعے میری تقریر ان تک بھی پہنچے گی۔ اگر شریعت بدل رہی ہوتی، اگر نظام کفر کا آ گیا ہوتا اور باطل کی پٹڑی پر وہ چل رہے ہوتے، خدا گواہ ہے اکیلے حسین نہ نکلتے، میرے نبی کے سارے یار باہر نکلتے۔ اتنی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ اس وقت کوئی معمولی صحابہ موجود تھے؟ لوں نام نبی پاک کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، معمولی آدمی ہے، معمولی صحابی ہے، مفسر قرآن ہے، اور میرے نبی نے انہیں فہم قرآن کی دعا دی ہے کہ یا اللہ میرے چچا زاد بھائی عبداللہ کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ وہ زندہ ہیں، معمولی آدمی ہے۔ اور نام لوں، عبداللہ ابن عمر، معمولی آدمی، صحابہ میں اس کا معمولی نام ہے، عبداللہ ابن عمر۔ ابو سعید خدری، نعمان ابن بشیر،
آپ میں جو تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں یہ تاریخ کے ساتھ شدھ بدھ ہے. کوفہ کا گورنر کون تھا؟ ابن زیاد سے پہلے کون گورنر تھا کوفے کا؟ نعمان ابن بشیر. یہ کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بولتے زور سے بولو نا. یہ کون ہے؟ اس نے گورنری قبول کی کس سے؟ کہانیاں بنانی آسان ہیں. میرے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جو صحابہ کو مسلمان نہیں مانتے. میرے مخاطب تو سنی ہیں. انہاں دا بیڑا غرق ہویا. شہباز شریف کی حکومت ہے. وہ کوئی عہدہ دینا چاہے عمران خان دی پارٹی نو ہون لین گے؟ کیوں نہیں لیں گے؟ کفر اسلام کی جنگ ہے. جس چیز کو بندہ غلط سمجھتا ہے ان کے ساتھ بندہ تعاون نہیں کرتا. نہ تعاون لیتا ہے نہ تعاون کرتا ہے. میں بھائی صحیح نہیں سمجھتا. نعمان ابن بشیر میرے نبی کا صحابی ہے, کوفے کا گورنر ہے. حکومت کس کی ہے؟ اس صحابی نے حکومت کیوں وصول کی؟ کیوں لی؟ کیوں گورنری لی اس صحابی نے؟ یہ باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں تاریخ کی تو پھر تکلیف تو ہوتی. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جاؤ پڑھیے گا. پڑھو اسے. پڑھتے کیوں نہیں جو گالیاں بکتے رہتے ہو صرف؟ اگر معاملہ کفر کا ہوتا, خدا گواہ ہے اکیلے حضرت حسین نہ نکلتے, حضرت عبداللہ ابن عباس بھی نکلتے, عبداللہ ابن عمر بھی نکلتے, عبداللہ ابن جعفر بھی نکلتے, ابو سعید خدری نکلتے, نعمان ابن بشیر نکلتے. 275 صحابہ موجود تھے. کتنے؟ کوئی ایک نہیں نکلا. دے دو الزام صحابہ کو تے رل جاؤ انہاں دے نال. اور اگر صحابہ کو بچانا ہے اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن بھی بچانا ہے تو اس موقف کو تسلیم کرو جو ہم پیش کرتے کہ حضرت حسین سے دھوکہ ہوا. کوفیوں نے دھوکہ کیا تھا, فریب کیا تھا. کوفے کے چودھریوں کی طرف سے جعلی خط لکھے گئے. اس وقت کوئی موبائل تھے, ٹیلی فون تھے, بھئی تحقیق ہوتی کہ خط تو آڈا ہے یا نہیں. ان بدماشوں نے شریف لوگ, سردار لوگ, باحیثیت لوگ, ان کی طرف سے جعلی خط لکھے. فصل تیار ہے, ہمارا کوئی امیر نہیں ہے, آ جاؤ. نہیں آؤ گے تو قیامت کے دن تمہارے نانا کے سامنے تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ ہمیں سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا. انہوں نے خط لکھے, ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے. 60 آدمیوں کا وفد پہنچا مکے, یقین دہانی کرانے کے لیے کہ ہم مخلص ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک موقع پہ جب آپ کو پتا چلا کہ میرے بھائی مسلم ابن عقیل کو کیا کر دیا گیا ہے, شہید کر دیا گیا, جس کو تحقیق حال کے لیے بھیجا تھا, جاؤ تحقیق کرو, کوفے کے لوگ سچے ہیں. پہلے دن ان کے ہاتھ پر ہزاروں بندوں نے بیعت کی, انہوں نے پیغام بھیج دیا بالکل سچ ہے, آ جاؤ. پھر جب اطلاع پہنچی کہ حضرت مسلم کو کیا کر دیا گیا ہے, شہید کر دیا گیا ہے, اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں, تمہارے منہ پہ جوتیاں مار رہی ہے وہ تاریخ کی کتابیں. فَأَرَادَ الرُّجُوعَ, حضرت حسین نے ارادہ کر لیا کس کا؟ بولو.
فاراد الرجوع، وہاں رجوع کا ارادہ کر لیا. مسلم کے بھائی آڑے آ گئے. حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا نہ، ہمارے بھائی کو قتل کیا گیا، ہم بدلہ لے کے جائیں، بھائی کا بدلہ لیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اگر اس کے لیے تیار ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ تیار. اب اگلا سفر کس لیے ہو رہا ہے؟ تم نے تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا، اسے اس رنگ میں پیش کیا. نہ حضرت حسین کا دامن بچتا ہے، آگے کفر تھا، ظلم تھا، باطل تھا. تو اراد الرجوع کا کیا مطلب؟ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اے ذرا عمران خان نو آکھو پیچھے ہٹ جائے، آکھو تمہیں شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہو؟ حضرت حسین کی پوزیشن خراب کرتے ہو. تم سامنے باطل تھا، وہ کہتے ہیں مجھے واپس جانے دو. کیوں واپس جانا چاہتے؟ میرا اپنا وجدان یہ ہے، میرا اپنا ذہن یہ ہے، میری عقیدت یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، اگر سامنے کفر ہوتا، باطل ہوتا، نانے کا دین بدل رہا ہوتا، علی کا بیٹا پیچھے نہ جاتا، آگے بڑھتا. میرا وجدان یہ ہے. تم حضرت حسین کی پوزیشن خراب کرتے، کفر کے خلاف نکلے تھے. ایک موقع پہ پتہ چلا میرے بھائی مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، بس اتنی سی بات سے واپس. کتنے بندے سیاسیوں کے مر جاتے ہیں، کتنے بندے جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، کتنے بندوں پہ کیس ہوتا ہے، کتنے بندے عدالتوں میں تاریخیں بھگتے رہتے ہیں. وہ سیاستدان اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ موقف کون بدلتا ہے؟ بزدل بندہ. اور حیدر کرار کا بیٹا تو بہادر آدمی تھا، شجاع تھا. اس کے پیٹ میں میرے نبی کا لعاب مبارک پہنچا تھا، اس نے میرے نبی کے کاندھے مبارک پہ سواری کی تھی. اس کی زبان کو میرے نبی نے اپنے منہ میں لے کے اس طرح چوسا تھا جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے. وہ سیدہ فاطمہ کی گود میں پلا تھا، اس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا تھا. سامنے کفر ہوتا وہ واپس نہ جا، یہ واپس جا، میں واپس جانا چاہتا.